الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کی تخلیق کچھ اس طرح کی ہے کہ ہم ماں کے پیٹ سے لے کر قبر میں جانے تک مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں. گویا کہ اس دنیا میں آنے سے لے کر جانے تک اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ مختلف چیزوں کی ضرورتوں کو لگایا. ضرورتوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم میں کا ہر ایک ان ضرورتوں سے واقف ہے کہ ہماری زندگی میں ابھی ایک ضرورت تو ختم نہیں ہوئی کہ دوسری ضرورت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن میرا اور آپ کا ایمان ہے اس بات پر کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس اللہ رب العزت نے ہماری تمام ضرورتوں کا انتظام بھی کیا ہوا ہے. ہماری اس دنیا میں آنے سے لے کر اس دنیا سے جانے تک کی تمام ضرورتیں اور وہ تمام چیزیں جو وقتاً فوقتاً ہمیں ضرورت پڑنے والی ہے، وہ تمام کی تمام اللہ رب العزت کے خزانے میں موجود ہے. اللہ رب العزت کی ذات عالی ایسے وسیع خزانے کی مالک ہے کہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ جس دن سے اللہ نے اس دنیا کو وجود دیا اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی وہاں تک کی تمام انسانیت بغیر کسی تفریق کے، اس میں بچے بھی شامل، عورتیں بھی شامل، بوڑھے بھی شامل، ایمان والے بھی شامل اور بے ایمان بھی شامل، تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جنات اگر ایک جگہ جمع ہو جائے اور ہر ایک اللہ کے پاس اپنی ضرورتوں کو مانگے، بلکہ ضرورتوں سے بڑھ کر اپنے دل کی آرزوؤں کو اور تمناؤں کو اللہ کے پاس مانگے، اور اللہ پاک ان تمام انسانوں کی، ان تمام جناتوں کی تمام ضرورتوں کو، تمام حاجتوں کو، تمام تمناؤں کو اور تمام آرزوؤں کو ایک ساتھ بیک وقت اگر پورا کر دے تب بھی اللہ کے اس وسیع خزانے میں سے اتنا کم نہیں ہوگا کہ جتنا اگر کوئی سمندر میں سوئی کو ڈبو کر باہر نکالے تو سوئی اپنے ساتھ جتنا پانی لے کر باہر نکلتی ہے اتنا بھی اللہ کے اس وسیع خزانے سے کم ہونے والا نہیں. اتنے بڑے وسیع خزانے کے مالک اللہ رب العزت ہیں، اور اس اللہ رب العزت نے ہمیں جب پیدا کیا تو اس کے خزانے میں ہماری تمام ضرورتوں کی چیزیں موجود ہیں. لیکن جیسے ہر چیز سے نفع لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پانی سے نفع اٹھانے کا طریقہ الگ، آگ سے نفع اٹھانے کا طریقہ الگ، ہوا سے نفع حاصل کرنے کا طریقہ الگ، ایسے ہی
اللہ کے اس وسیع خزانے سے نفع اٹھانے کا اور اس وسیع خزانے سے اپنی ضرورتوں کو لینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ایک الگ طریقہ دیا ہے، کہ ایک ایسا طریقہ دیا کہ اس طریقے سے ہم اللہ کے اس وسیع خزانے سے اپنی ضرورتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ طریقہ ہے دعاؤں کا طریقہ، کہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا راستہ دیا دعا کا کہ اس دعا کے راستے سے انسان اللہ کے اس وسیع خزانے سے اپنی ساری ضرورتوں کی چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من فتحت لہ ابواب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، کہ جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، جسے اللہ نے دعا مانگنے کی توفیق دے دی، اسے اس کے اوپر اللہ پاک اپنی رحمت کے سارے خزانوں کو کھول دیا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وسیع خزانے سے لینے کا ایک ذریعہ اور ایک راستہ ہمیں دیا ہے۔ اور ایک عجیب چیز ہے، اللہ کا احسان ہم دیکھیں کہ ہم اپنی ضرورتوں کو مانگے اور اللہ پاک ہمیں ہماری ان ضرورتوں کو پورا کرے، پھر بھی ہماری اگر کوئی بندہ اللہ کے پاس دعا کے ذریعہ اپنی کوئی دنیا کی ضرورت کو بھی اگر مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مانگنے کو عبادت کا مقام دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادت، کہ دعا یہ تو عبادت ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بڑھ کر ارشاد فرما دیا، الدعاء هو العبادت، کہ دعا یہ تو عبادتوں کا مغز ہے۔ اس لیے یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے سے لینے کا جو راستہ ہمیں دیا ہے، اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا مقام دیا ہے، کہ انسان اگر اپنی دنیا کی کوئی ضرورت کو مانگتا ہے، اللہ پاک اپنی اس دنیا کی ضرورت کے مانگنے کو بھی عبادت کے اندر شمار فرماتے ہیں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دعاؤں کا عادی بنائیں، اس لیے کہ دعا حدیث میں آتا ہے کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر مکرم اور معزز کوئی چیز نہیں، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر مکرم اور معزز کوئی چیز نہیں۔ اور دوستوں اور بزرگوں، صرف یہی نہیں کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ دعا، بلکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ دعا ان مصیبتوں کے لیے کہ جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہے، ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بھی فائدہ دیتی ہے، اور وہ مصیبتیں کہ جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی ہے، ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے بھی دعا جو ہے فائدہ دیتی ہے۔ جو مصیبتیں ابھی تک نازل نہیں ہوئی، ان مصیبتوں کے لیے دعا کو سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ دعا کرے اور اللہ پاک ان مصیبتوں کو نازل ہونے سے روک دے۔ لیکن وہ مصیبتیں کہ جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہے، اللہ کے یہاں سے اتر چکی ہے، ان مصیبتوں کے روکنے میں دعا کیسے فائدہ دیتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں سمجھایا کہ جب آسمان سے اس بندے کے لیے کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے اور ادھر سے بندہ دعا کرتا ہے، اوپر آسمان سے مصیبت نازل ہوتی ہے، زمین سے دعا اوپر جاتی ہے، حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب درمیان میں دعا اور مصیبت کا ٹکراؤ ہوتا ہے، دعا مصیبت کو اوپر دھکیلتی ہے اور مصیبت دعا کو نیچے دھکیلتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس طریقے سے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دھکیلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت آ جاتی ہے، لیکن یہ دعا اس مصیبت کو زمین پر اترنے نہیں دیتی۔ اس لیے یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لینے کا ذریعہ بھی ہے، اپنی حفاظت کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا یہ تو مومن کا ہتھیار ہے،
کہ انسان جیسے اپنے آپ کو ہر وقت دشمن کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے، ایسے ہی مصیبتوں سے حفاظت کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو دعاؤں سے تیار رکھے۔ ایک بندہ جب ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے، چاہے خوشحالی کے حالات ہوں چاہے تنگی کے حالات ہوں، جب ہر حال میں وہ اللہ کے پاس دعاؤں کو کرتا رہتا ہے، اللہ سے اپنی دعائیں مانگتا رہتا ہے، اس شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خوشحالی کے حالت میں اپنے رب سے دعائیں مانگتا رہتا ہے، جب تنگی کے حالات اس پر آتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ کو دعاؤں کے لیے اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے، اس کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں یہ مانوس آواز ہے، یہ پہچانی ہوئی آواز ہے جو ہمیشہ آتی رہتی تھی، آج پریشانی کی حالت میں اس کی دعا، آج اس کی پریشانی کی حالت میں آواز آئی ہے، اس کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دعاؤں کا پابند کریں، دن میں کوئی ایک وقت طے کر کے اپنے آپ کو روزانہ اس وقت پر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی صاحب ہمیشہ سمجھایا کرتے تھے کہ جیسے ایک شخص روزانہ ایک متعین وقت پر آپ کو ملنے آتا ہے، ایک دن آیا، 2 دن آیا، 3 دن آیا، پھر معمول یہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت آپ اس کے آنے کا انتظار کرتے رہیں کہ بھائی وقت ہو گیا ابھی وہ صاحب آئے نہیں، وقت ہو گیا ابھی آئے۔ ایسے ہی جب کوئی بندہ ایک وقت میں اپنے آپ کو دعاؤں کا اہتمام کراتا ہے، ایک وقت میں دعاؤں کی پابندی کرتا ہے، فرشتے اس کی دعاؤں کو آسمان پر لے جانے کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ اس وقت اس بندے کے مانگنے کا وقت ہو گیا، اور اگر کبھی مصیبت کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے وہ بندہ مانگ نہیں سکتا تو فرشتے اس کی دعا کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کا بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا ہتھیار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنائیں، دن میں ایک وقت طے کر اپنے آپ کو دعاؤں میں لگائیں۔ لیکن دعا کرنے کا بھی طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ عام طور پر ہم دعا کس طرح کرتے ہیں کہ جیسے ہم اللہ کے ذمے کوئی کام لگاتے ہیں، اللہ میرا یہ کام کر دے، اللہ یہ میرا کام کر دے، اللہ میرا فلاں، یہ ہم اللہ کے ذمے کام لگاتے ہیں، یہ دعا کا طریقہ نہیں۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجز بن کر اپنے آپ کو بالکل مٹا کر اور گریا وزاری سے، جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پاس یا اپنے باپ کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو کس انداز میں مانگتا ہے، کیسے رو کر مانگتا ہے، اس انداز میں اپنے رب سے جب کوئی بندہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن اس کا اثر ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے پاس دعا مانگتا ہے، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور اسے ملتی ہے، یا تو بعینی ہی وہی چیز مانگ لے کہ جو چیز اس نے وہی چیز مل جائے جو وہ مانگ رہا ہے، لیکن یہ بھی اللہ کا ایک احسان کہ ہم ہماری ناسمجھی اور کم عقلی کی وجہ سے بسا اوقات ایسی چیزیں بھی مانگ لیتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے لیے مناسب نہ ہو، جن چیزوں کے ملنے سے ہم مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں، ایسی چیزیں بھی ہم اللہ کے پاس مانگ لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے حال کے مناسب ہوتا ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہی ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے پاس کوئی چیز مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ملتی ہے کہ جو چیز مانگی ہے وہی چیز اسے دے دی جاتی ہے، یا پھر اس دعا کے بدلے میں اس بندے سے کسی آنے والی مصیبت کو دور کر دیا جاتا ہے۔ کوئی مصیبت آنے والی تھی لیکن اس بندے نے جو مانگا تھا وہ نہ دے کر اس مصیبت کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس بندے کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لیتے ہیں کہ اس کی نہ دعا قبول کرتے ہیں، نہ اس کے بدلے میں اس کا کوئی مصیبت دور کرتے ہیں،
بلکہ آخرت میں اسے ذخیرہ کر لیتے ہیں اور اس کا ثواب کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب ان دعاؤں کا ثواب بندہ کل قیامت کے میدان میں دیکھے گا تو بندہ یہ سوچے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور ان تمام دعاؤں کا اجر اور ان تمام دعاؤں کا ثواب اللہ پاک مجھے جو ہے آج قیامت کے میدان میں دے دیتے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ہدیہ، اللہ کے خزانوں سے لینے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دعاؤں کا اہتمام کرنے والا بنائیں۔ اللہ پاک کہی سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔